السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ کے یاد ہے؟ صرف اتنی سی آیت آپ کو یاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اگر یاد ہے تب بھی سنیں، نہیں یاد ہے تب بھی سنیں، مجھے امید ہے اگر یاد نہیں ہوگی تو یاد کرنے میں بھی آپ کو چند سیکنڈ لگیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کوئی یاد کرنا آپ کے لیے مشکل یا کوئی بھاری کام ہے نہیں، آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی میری بہن اس کو آیت کو وہ یاد کر سکتی ہے۔ اور یہ آیت میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی آپ نے چند کھجوروں پر افطار سے 5 منٹ پہلے کھجوروں پر پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھیں گی، ان کھجوروں کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، وہ ساری باتیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کر کے بتانے والا ہوں۔ تمام بہنوں سے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور نورانی سفر نورانی وظائف 1M کو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور مجھے بہت ضروری بات جو آپ سے کرنا ہے، ہم نے ایک تاریخ کو رکھا ہے، 20 تاریخ کی شام کو تراویح کی نماز کے بعد میں ہم نے ایک دعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے، جس میں ہم نے ان تمام بے اولاد بہنوں کے ناموں کو شامل کیا ہے، جس میں قریب 265 لوگ بہنوں کے ناموں کو ہم شامل کر چکے ہیں۔ اس میں زیادہ تر نام وہ ہیں جنہوں نے ہم سے بتایا ہے اپنے نام کے ذریعے، لیکن کچھ نام وہ بھی ہیں جنہوں نے نام تو شیئر نہیں کیا لیکن دعا کے لیے کہا ہے، تو ہم نے گنتی کے طور پر ان کے نام کو بھی وہاں پر، نام تو نہیں لیکن ہاں ایک نام آگے بڑھا دیا ہے تاکہ گنتی ہو جائے کتنی بہنوں نے ہم سے دعا کے لیے مطالبہ کیا ہے۔ تو قریب 265 نام اب تک آ چکے ہیں، اور ہم نے پہلے روزے کو بھی کیا تھا یہ کام، اور اب ہم 20ویں کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس سے پہلے اس ویڈیو کو آپ تک اگر پہنچتی ہے تو آپ اپنا نام ضرور ہمیں شیئر کر دیں تاکہ ہم آپ کا نام بھی اس دن دعا میں شامل کریں اور آپ تک وہ پیغام پہنچا سکیں۔ آئیے دوستو، مجھے آج آپ کو بتانا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے متعلق سے۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے، بہت ڈاکٹروں کے پاس آپ گئی ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، طبیبوں کے پاس آپ گئی ہیں، طبیبوں نے آپ کو بہت لوٹا، طرح کے تعویذات دیے، پانی پر دم کر دیا، آپ نے بہت سارے عملیات کیے، آج تک بہت سارے وظیفے آپ نے پڑھے بھی، سنے بھی، کیے بھی، لیکن کہیں سے کوئی آپ کو پوزیٹیو فائدہ نہیں مل پایا ہے۔ ابھی تک ہر جگہ سے نگیٹو ہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں آج آپ کو جو عمل دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ اتنا بابرکت، اتنا پیارا سا عمل ہے۔ ہماری ایک بہن ہے عائشہ جو رودرپور سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے ہمیں اس بارے میں بتایا اور انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا، باقاعدہ انہوں نے پوری بات ہم سے شیئر کی ہے کہ میری شادی کو 41 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور یہ عمل میرے ذریعے سے آپ اپنی تمام ویورز کو، اپنی تمام بھائی بہنوں تک پہنچائیے گا، تو میں آپ کو انہی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری بہن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اس دور میں اتنی بڑے عرصے میں، آپ دیکھیں ہماری شادی کو 2 سال ہو جائیں، 4 سال ہو جائیں، اولاد نہیں ہو تو پھر بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے ہیں، طرح کے چکر کاٹتے ہیں کہ کاش کہیں نہ کہیں سے فائدہ ہو جائے۔ اب جس نے 41 سال اس درد کو سہا ہو تو اس کی بات تو وہی جان سکتی ہے، کتنے وظیفے، کتنے ڈاکٹر اور کہاں نہ گئی ہوں گی۔ کہتی ہے ایک دن کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ہماری بستی کے اندر ایک بابا مانگنے کے لیے آئے تھے، مانگتے ہوئے وہ بابا پھر رہے تھے، لیکن ان سے بہت سارے لوگ ہیں انہیں کھلانے کی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ ہماری بستی میں نظر آئے، اور جو ہے کبھی نظر آتے تھے تو بہت پہلے ہمارے بڑوں کے درمیان وہ نظر آئے تھے، اس کے بعد میں 20 سال بعد اب آئے تو لوگوں نے انہیں بڑا کھلانا اور پلانے کی کوشش کی، لیکن کسی کے گھر نہیں گئے۔ لیکن جب میرے گھر پر آئے تو میرے شوہر موجود تھے، میرے شوہر نے ان سے کہا کہ آ جائیے، تو ہمارے گھر پہ آ گئے کہ ہمارے گھر پہ کچھ تو نہیں تھا، میرے گھر پہ گائے تھی، میں نے اس کے دودھ ان کو ایک گلاس میں کر کے دیا کہ پی لیں گے تو ٹھیک ہے، اور جب کہ پی تو ہے نہیں رہے ہیں کسی کے گھر بھی، کہ ہم نے جب ایک گلاس ان کو دودھ دیا تو انہوں نے اس دودھ کو پی لیا۔ اور میں نے اپنے ان بابا سے شکایت کی، میں نے کہا کہ ہمیں شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں، 40 سال 41 سال شادی کو ہو گئے ہیں، بہت دوائیاں کر لی ہیں اور بالکل نا امید سے ہو گئے ہیں، کیا ہمیں بھی خوشخبری مل سکتی ہے؟ کیا اس کے معاملے میں آپ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ انہوں نے اسی وقت میں میرے لیے دعا بھی کی
اور اس کے بعد میں انہوں نے مجھے اس عمل کو بتایا کہ وہ رمضان لگنے سے صرف 3 دن پہلے کی بات ہے جب وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے۔ اس کے بعد میں جب انہوں نے یہ ہمیں طریقہ بتایا، اس کے بعد میں نے پورا مہینہ رمضان کے یہ عمل بغیر ناغہ کے کیا، اور رمضان کے بعد عید کے بعد میں نے جب 11 دن کے بعد میں اپنے آپ کی رپورٹ کو چیک کیا تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ میری جو رپورٹ تھی وہ پازیٹیو آئی، اور پہلی مرتبہ دیکھ کر تو آنکھوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ میں نے پھر اس کو چیک کیا، اور جب وہ بھی پازیٹیو آئی میں ڈاکٹرنی کے پاس گئی، جب اس نے بھی مجھ سے کہا کہ ہاں آپ امید سے ہیں تو مجھے یقین آیا، اور وہ خوشی جس کے لیے پچھلے 40 سے 41 سال کا انتظار ایک عرصہ تھا، یقیناً بڑی خوشی مجھے محسوس ہوئی۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ کو آج یہ ویڈیو پہنچتی ہے جو آج ہی سے اس عمل کو آپ شروع کر دیں۔ آپ جب افطاری کے لیے اپنے مکان پر بیٹھا کریں، افطاری کا جو انتظام کیا کریں، تو آپ کے گھر میں جو بھی اللہ نے دیا ہے دسترخوان پہ وہ لگائیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ایسا بستا ہے جسے افطاری کا انتظام نہیں ہے تو آپ کی استطاعت ہے تو اس تک بھی یہ پہنچائیں، تھوڑا سا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے جو بھی کھجور آپ کے سامنے رکھے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہیں، ان کھجوروں کو آپ لے لیں۔ اگر آپ کے گھر میں اور بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے سارے کھجور ایک پلیٹ میں رکھ دیں۔ آپ کو جو استعمال کرنے ہیں وہ اپنی علیحدہ پلیٹ میں رکھ لیں۔ آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہے تب بھی نہیں ہے، تب بھی آپ یہ عمل کرنا۔ سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ۔ یا تو انگلیوں کے نشانات پر پڑھ لیں یا 100 دانے والی تسبیح وغیرہ لے لیں، کسی بھی ذریعے سے 313 مرتبہ آپ نے اس کو بغیر ناغہ روزانہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ان کھجوروں پر دم کر دینا ہے۔ اور جب کھجوروں پر دم کر دیں، افطار کی جب وقت آ جائے تو اسی سے افطار آپ خود بھی کریں، اپنے شوہر کو بھی کرائیں۔ شوہر نہیں ہے تو آپ خود ہی ان سارے کھجوروں کو افطار میں 1 2 3 4 جو بھی کھجور ہیں آپ ان کو استعمال کر لیں۔ اس کے بعد میں اور جو چیز دسترخوان پہ موجود ہے آپ اس کو کھا لیں۔ میری بہن نے کہا ہے کہ اس عمل کو میری بہن، کوئی بھی میری بہن مطمئن ہونے کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، پکے اور پختہ ارادے کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں کر لے، انشاءاللہ عید آتے آتے اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دے گا اور اسے خوشی کا انعام ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پچھلے کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ کریم اسے اسی مہینے اولاد کی خوشخبری دے دے گا اور اس کی گود میں بھی چاند سا پھول سا بچہ نظر آئے گا۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو بالکل ضائع نہ کریں۔ رمضان کے پیارے سے مہینے میں اس عمل کو آپ بالکل کر لیں۔ یہ عمل ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں برکتیں لے آئے، بہاریں لے آئے، جس کا آپ کو بڑی برسوں سے انتظار ہے۔ اور کئی ساری بہنیں ہمارے خود کمنٹ میں آ کے کہتی ہیں مجھے شادی کو 21 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، میرا اولاد نہیں ہے۔ میں یقیناً سب کے کمنٹ بھی پڑھتا ہوں، سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، ہر ایک کمنٹ کا میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ چاہے دیر ہو سکتی ہے مگر میں جواب ہر ایک کمنٹ کا بھی دیتا ہوں۔ تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دل کو تو تکلیف میرے بھی ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں تو، لیکن بس ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس برکتوں والے مہینے کے صدقے آپ کو اور تمام بے اولاد بہنوں کو، بھائیوں کو میرے مولا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔